Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. والسلام علی سید ولد عدنان وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. برادران محترم اور سامعین ذی وقار، ماہ ربیع الاول جب بھی آتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی تعلیمات کے تذکرے ایک مرتبہ پھر پوری شد و مد کے ساتھ گونجنے لگتے ہیں. اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی عملی تفسیر سر کی آنکھوں سے لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے تذکرے کوئی ربیع الاول ہی میں شروع نہیں ہوتے، اور جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا ذکر تذکرہ اس کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کی کہانی ان کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. لیکن مکہ کے در یتیم آمنہ کے لال کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے تذکرے زبانوں پر جاری ہو گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، آپ کے سر پر نبوت کا تاج کب سجایا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم منجدل بین الماء والطین. اللہ نے مجھے اس وقت نبوت سے سرفراز فرمایا جب ابھی آدم علیہ السلام کا گارا تیار ہو رہا تھا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شعیہ علیہ السلام ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک وحی بھیجی. ایک بڑی خوبصورت حدیث عرض کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ ضرور ایمان تازہ ہوگا بشرطے کہ آپ توجہ سے اس حدیث قدسی کو سماعت فرمائیں گے. کاوح اللہ الی شعیہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے شعیہ علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کی طرف وحی بھیجی اور ارشاد فرمایا یا سماء انصتی، اے آسمان خاموش ہو جا، ویا ارض اسمعی، اے زمین تو بھی توجہ کے کان سے سن. ان اللہ یرید ان یدبر امرا، اللہ ایک امر کی تدبیر کرنا چاہتا ہے. وَيَقْضِيَ شَأْنًا، اور اپنی ایک شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے. يُرِيدُ أَن يُحَوِّلَ الرِّيفَ إِلَى الْفَلَاتِ، اللہ جنگلوں میں آبادیاں لانا چاہتا ہے. وَالنِّعْمَةَ فِي الصَّحْرَاءِ، اور صحراؤں میں نعمتیں ڈالنا چاہتا ہے.
والملک فی الرعاة، اور اللہ چرواہوں کو بادشاہت عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ کہ یرید ان یبعث نبیا من الامیین، اللہ ایک نبی امی بھیجنا چاہتا ہے۔ کیسا ہوگا وہ نبی؟ کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، وہ نبی سخت مزاج والا نہیں ہوگا، درشت گو نہیں ہوگا، اور کوچہ اور بازار میں شور مچانے والا نہیں ہوگا۔ کیسا ہوگا وہ نبی؟ کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ابعثہ بشیرا و نذیرا، اسے میں بشیر اور نذیر بنا کے بھیجوں گا۔ اہدی بہ بعد الضلالہ، اس کے ذریعے سے میں ہدایت گمراہ لوگوں کو ہدایت عطا کروں گا۔ اعلم بہ بعد الجہالہ، اور لوگ جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، میں اس نبی کے ذریعے علم کے چراغ روشن کروں گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ، وقار اس پیغمبر کا لباس بناؤں گا۔ والبر شعارہ، اور نیکی اس پیغمبر کی پہچان بناؤں گا۔ والصدق والوفاء طبیعتہ، اور سچ اور وفا اس کی طبیعت بناؤں گا۔ والحق شریعتہ، اور حق کو اس کی شریعت بناؤں گا۔ والعدل سیرتہ، اور عدل کو اس کی سیرت بناؤں گا۔ ارفع بہ بعد الخمالہ، اس کے ذریعے سے گرے پڑے لوگوں کو میں بلندیاں عطا کروں گا۔ اور اعلم بہ بعد الجہالہ، اور اس کے ذریعے سے میں علم کے چراغ روشن کروں گا۔ اعرف بہ بعد النکرہ، لوگ اپنے خالق و مالک کو بھول چکے ہوں گے، میں اس پیغمبر کے ذریعے اپنا تعارف کرواؤں گا۔ احمد اسمہ، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یہ کہاں ہو رہی ہے بات؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتا رہے ہیں کہ میں آخری نبی کس کو بنا کر بھیجوں گا۔ آپ نے فرمایا انا اول الناس خلقا وآخرهم بعثا، پیدا ہونے میں سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا اپنی مخلوقات میں سے، اور سب سے آخر میں بھیجا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے اپنی قبر سے میں نکلوں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بَعِثُوا أَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أُمْسِتُوا، اور قیامت کے دن جب سارا میدان محشر خاموشی کی چادر تانے شہر خاموشاں کا منظر پیش کر رہا ہوگا، خشیت الاسوات، زبانیں گنگ ہوں گی، لا يتکلمون، کوئی بول نہیں سکے گا، فلا تسمع الا ہمسا، سانسوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہوگی، اور کچھ سورج سوا نیزے تک آیا ہوا ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ سینے تک، اور کسی کا پورا وجود پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور ایسے وقت میں اتنا المناک، خطرناک، وحشتناک دن اور منظر ہوگا، لوگ کہیں گے اللہ جہنم میں ڈال دے اور میدان محشر کی گرمی اور سختی سے بچا لے۔ ایسے وقت میں آپ نے ارشاد فرمایا انا مبشرہم اذا یئسوا، میں ان کو خوشخبری سناؤں گا جب سارا میدان محشر مایوس ہو چکا ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، اور اس دن جب ساری زبانیں گنگ ہوں گی اور بڑے بڑے خطیب اپنی زبانوں پر خاموشی کے تالے چڑھا چکے ہوں گے، اس وقت کائنات کا خطیب اعظم بن کر اللہ اپنے حبیب کو گویائی عطا کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ڈالیں گے، اور اللہ ارشاد فرمائیں گے اے میرے محبوب ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سوال کیجئے، سفارش کیجئے، آج جو سوال آپ کریں گے آپ کو اس کا جواب ملے گا، جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ فرمائیں گے اللہ حساب کتاب جلدی شروع کر دے، اور حساب کتاب میں آپ کی امت سب سے آخر میں آئی۔ حدیث میں آتا ہے انتم، مشکات شریف کی آخری حدیثوں میں ہے انتم تتمون 70 امتا، تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو،
اور انتم اخیرها واکرمها علی اللہ تعالی، ان 70 امتوں میں سب سے بڑھیا، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اللہ کے نزدیک تم ہو، یعنی امت محمدیہ۔ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اللہ ان کا حساب کتاب شروع کر دیں تو ساری امتوں میں سب سے پہلے آپ کی امت کا حساب کتاب ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فیوتون، میری امت کو لایا جائے گا، فیحاسبون، اور ان کا حساب کتاب شروع کیا جائے گا، فمنہم من يدخل الجنۃ برحمتہ، کچھ لوگ تو اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے، ومنہم من يدخل الجنۃ بشفاعتی، اور کچھ لوگ میری شفاعت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ولا ازال اشفع، اور میں سفارش کرتا رہوں گا اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے، اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے، اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے، حتی ان مالکا خازن النار لیقول، یہاں تک کہ جہنم کا داروغہ مالک پکار اٹھے گا، یا محمد ما ترکت لغضب ربک فی امتک من لقمت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو جہنم کے کھانے کے لیے اپنی امت میں سے ایک لقمہ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب سب سے پہلے کیا جائے گا، اور جب آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت آیا تو جبرائیل آئے اور اسرائیل آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موت کا فرشتہ آپ کے دروازے کے باہر ہے اور اجازت لینا چاہتا ہے، آج تک یہ فرشتہ کسی سے اجازت لے کر اندر داخل نہیں ہوا، نہ آج کے بعد کسی سے اجازت لے گا، اگر آپ اجازت دیں تو یہ اندر آئے، اگر نہ دے تو واپس چلا جائے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ باتیں بعد کی ہیں، من لی امتی بعدی، یا جبرائیل مجھے بتا میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ ہائے غمخوار امت کو، امت کا غم ہے اور امت کی فکر ہے، مرتے ہوئے کوئی جائیداد کو یاد کرتا ہے، کوئی اولاد کو یاد کرتا ہے، اور کوئی اپنے کار کوٹھی بنگلے کو، کوئی بیوی کو، دوست احباب کو یاد کرتا ہے، اور تاجدار کائنات اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ جبرائیل بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری سناؤ کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اب دوسری حدیث وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے وَلَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں بھی اپنے اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں باقی ہوگا۔ تو ایسے غمخوار کو اس امت نے آج صرف ربیع الاول تک اس کی یادوں کو یاد رکھا ہے، اور اس کے بعد مسلمان بھلا دیتے ہیں آپ کی زندگی کو۔ آپ نے فرمایا ان الجنت حرمت علی سائر الانبیاء حتی ادخلها، جنت سارے نبیوں پہ حرام ہے جب تک جنت میں میں داخل نہ ہو جاؤں، وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، اور جنت ساری امتوں پہ حرام ہے جب تک میری امت کا اس میں قدم نہیں پڑ جائے گا۔ تو اللہ نے ایسا اونچی شان والا اور اعلیٰ مقام اور مرتبے والا نبی ہمیں عطا کیا ہے۔ آپ معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے اور آپ نے سوال کیا اللہم اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْجِبَالِ، اے اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ مردہ زندہ کر دیے، اور داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کر دیا، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا رکھا ہے؟ تو جواب آیا اے میرے محبوب اولیس اعطیتک افضل من ذلک کلی، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سب سے افضل اور بڑھیا چیز عطا نہیں کی، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا، کلمے میں میرا نام تو کلمے میں تیرا نام، نماز میں، اذان میں، قرآن میں، تکبیر میں، ہر ایک جگہ، یہاں تک کہ مکتوب علی باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت کے دروازے پہ اور عرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि अतीउल्लाह व रसूलहु मन युतिइल्लाह व रसूलहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु कुलिल अनफालु लिल्लाहि व लिर्रसूल। तो यूं अल्लाह ने अपने नाम के साथ आपके नाम को जमा करके आपकी शान और आपके मकाम और मर्तबे को बढ़ाया और बताया। मेरे मोहतरम भाइयों, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें मिल जाना हमारे लिए इस कायनात की सबसे बढ़िया और आला तरीन नेमत है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ऐ मेरे बंदो अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, समंदर स्याही बना लो, सारी कायनात के दरख्त कलम बना लो, अव्वलीन और आखिरीन, जिन्नात और इंसान, फरिश्ते और मर्द और औरतें, ये सब मिलकर आज के कंप्यूटर के दौर में कैलकुलेट करना शुरू कर दो, अल्लाह की नेमतों को गिरना शुरू कर दो। सारी मशीनें कैलकुलेटर थक जाएंगे, इंसान लिखने वाले लिख लिख कर गिनती कर कर के थक जाएंगे, समंदर स्याही के ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं हो सकेगा। लेकिन वो इतनी नेमतें गिना अल्लाह ने हमें अता फरमा के किसी नेमत का एहसान नहीं जितलाया। एक नेमत अता फरमाई जिसका एहसान जितलाया और इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ए अहले ईमान, नबी कौनैन और इमामुल क़िबलतैन को तुम्हारा नबी बनाकर मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान अज़ीम बना दिया है, एहसान अज़ीम फरमाया है। तो एहसान अज़ीम की कदर हमने की क्या? हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर सिर्फ एक महीना आपके तज़किरे किए और एक महीना हमने महफ़िल नात गरम की और एक महीना हमने जश्न चरागा किए, क्या इससे हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा? क्या इससे अल्लाह की सबसे बढ़िया और आला तरीन नेमत की कदरदानी हो जाएगी? नहीं नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, इस कायनात की सबसे बढ़िया, सबसे ऊंची, सबसे आला और अशरफ नेमत का हक ये है कि हर मुसलमान दिलो जान से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कर अपने दिल में बसाने वाला हो, आपकी ज़ात से, आपकी जमात से, आपकी सिफ़ात से और आपके अफ़आल से मोहब्बत करने वाला हो। आप महफिल में तशरीफ़ फरमा हैं, एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह मतस्सा, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया मा आदत लहा, तुमने क़यामत की तैयारी क्या करके रखी है? उन्होंने अर्ज़ किया मा आदत लहा मिन कसीरी सलातिन वाला सियाम, या रसूलल्लाह मैं नया नया मुसलमान हुआ हूँ, मेरे पास नमाजें ज़्यादा नहीं, रोज़े ज़्यादा नहीं, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, लेकिन मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो तो ये मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिले का ज़रिया बन जाएगी। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में बसाना हर मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ी ज़रूरत है और क़यामत के दिन नजात का सबब और ज़रिया है और ईमान की तकमील का सबब है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम उस वक्त तक कामिल ईमान वाले बन ही नहीं सकते जब तक कायनात की एक एक चीज़ से, यहाँ तक कि अपनी आल औलाद से, मालो आयाल से और अपने तमाम ताल्लुकात से, मोहब्बत वाली चीज़ों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले ना बन जाओ। हज़रत अली से सवाल किया गया आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत किया करते थे? का कान अहब्बा इलैना मिन अम्वालिना व औलादिना, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने मालों से, अपनी जानों से और सख्त प्यास की हालत में पानी से जितनी इंसान को मोहब्बत होती है इससे भी ज़्यादा हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं हम जब आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाया करते थे, कुन्ना नुक़िर्रु अअयुनना बिरुयतिक, हम अपनी आँखों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से ठंडा कर लिया करते थे। तो इसलिए सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का भी हक अदा किया और आपकी इताअत और फर्मा बरदारी और सुन्नत की ताबेदारी का भी आपने हक अदा किया। सहाबा किराम ने, आप जुमे की तकरीर फरमा रहे थे और मजमा सहाबा किराम का मस्जिद के अंदर खड़ा हुआ है, आपने फरमाया इजलिसु, बैठ जाओ। तो कुछ सहाबा अंदर
کچھ باہر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک قدم مسجد کے دروازے کے باہر، ایک اندر، وہ وہاں بیٹھ گئے۔ اب نے میں آگے آ جاؤ، وہاں بیٹھنے کا تو نہیں کہا یا رسول اللہ میں اس لیے بیٹھ گیا کہ آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور کہیں قیامت کے دن یہ ڈر لگا کہ یہ نہ پوچھا جائے عبداللہ تمہارے کانوں میں نبی کی آواز آئی تھی، تمہارے قدم آگے کیوں اٹھے تھے؟ آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرامین ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں، کیا ہمارے اندر بھی اطاعت کا وہی جذبہ ہے؟ ایک صحابہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں پہنی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انگوٹھی لی اور انگوٹھی لے کر ایک طرف مسجد میں پھینک دی اور آپ اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ کرام نے کہا اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، اپنی بیوی بچوں کو پہنا دینا۔ کہا نہیں، جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اس کو میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا اے لوگو سن لو، تمام جاہلیت کی اقدار اور طور طریقے موضوع تحت قدمیہ، یہ سارے میرے قدموں کے نیچے آج رون دیے گئے ہیں۔ اور جس زندگی کو، یہود و نصارہ کی زندگی کو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک قدموں کے نیچے روندا تھا اور جن زنجیروں کو آپ نے آ کر امت کے گلے سے اتارا تھا، آج امت شادی اور بیاہ کے موقع پر، خوشی اور غم کے موقع پر، سفر اور حضر میں، اپنے تمام معاملات زندگی میں وہ زنجیریں دوبارہ پہن چکی ہے اور وہ مشکلات اور وہ رسم و رواج کے ہتھ کڑیاں اپنے پاؤں میں اور اپنے ہاتھوں میں دوبارہ بیڑیاں ڈال چکی ہے۔ حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں گئے اور اس نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا آئے نہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں بھیجا گیا۔ ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے؟ کہا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ خالق و کائنات اور مالک کائنات کی بندگی میں ڈال دیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور مذاہب کی جکڑ بندیوں اور ان کی پابندیوں سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں لے کر آئیں۔ ومن سعۃ الدنیا ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی آسانیوں میں لے کے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے، وہ دین تو بڑا آسان تھا، اس سنت بری زندگی پہ چلنا تو بڑا آسان تھا، لیکن آج ہم نے اپنے لیے مشکل بنا دیا۔ ایک خوبصورت حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ شرع الدین، اللہ نے دین کو تمہاری شریعت بنایا ہے، اور احل حلالا، اس میں سے کچھ چیزوں کو اللہ نے حلال بنایا، وحرم حراما، اور کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، وحد حدودا، اور پھر اللہ نے کچھ حدود اور باؤنڈریز لگا دی کہ اس سے آگے نہیں جانا، یہ حرام کے راستے ہیں۔ وَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمِحًا وَاسِعًا، اور اللہ نے دین کو آسان بنایا، نرم بنایا، کشادہ بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا، اور اس کو تنگ نہیں بنایا۔ اللہ بھی قرآن میں کہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین آسان ہے۔ حضور فرمائے دین آسان ہے، اور میں اور آپ سمجھے کہ دین پر چلنا، سنت و سیرت پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی خبر سچی، ہماری نظر جھوٹی، اس لیے کہ جس نے سائیکل چلانا، ڈرائیونگ کرنا نہ سیکھا ہو، اس کے لیے واقعتاً ڈرائیونگ کرنا مشکل، لیکن جس نے سیکھ لی ہے اس کے لیے ڈرائیونگ کرنا آسان ہے۔ ایسے جس نے دین سیکھا، حضور کی سنت کو سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسایا اور جمایا اور بٹھایا، ان کے لیے دین پر چلنا، سنت پہ چلنا آسان ہے۔ اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں نہیں بٹھایا، اللہ کی محبت کو دل میں نہیں بسایا اور دین کو سیکھا نہیں، ان کے لیے واقعتاً سنت و سیرت پہ چلنا اور دین و شریعت پہ چلنا مشکل ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آ کے ہمیں بتاتا ہے، اگر اہل ایمان ہو اور حضور علیہ السلام کی محبت اور غلامی قدم بھرنے والے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بھی بنو۔ ایک اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ نعرہ آپ نے سنا ہوگا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کوئی شک نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضور علیہ السلام کی غلامی میں موت آ جائے تو اس سے بڑی دنیا کی اور سعادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی میری حسرت، یہی میری آرزو ہے۔
اس سے بڑی انسان کی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ایک سوال ہے کہ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، کہ غلامی رسول میں زندگی قبول ہے کہ نہیں؟ کہ موت قبول ہے، کہ موت آئے گی تو جان چھوٹ جائے گی، کہانی ختم ہو جائے گی، غلامی رسول میں زندگی قبول کیوں نہیں؟ اور زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے مطابق گزارنے کے لیے ہم کیوں نہیں تیار؟ سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، چلنا پھرنا اور سفر و حضر، شادی خوشی غمی بیاہ، یہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہم بنانے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ تو ربیع الاول ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو کہ کب تک زبانی جمع خرچ کرتے رہو گے؟ اپنی زندگی کو بھی حضور کی غلامی کے مطابق گزارو تو اللہ حضور کی غلامی میں موت بھی عطا کرے گا۔ زندگی حضور کی غلامی میں نہ گزرے تو موت حضور کی غلامی میں کیسے آئے گی؟ جیسے زندگی گزرتی ہے ویسے ہی موت بھی آیا کرتی ہے۔ اس لیے ایک دیہاتی گو مار کے جا رہا تھا اور صحابہ کرام نے اسے کہا یہ اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہیں، ادھر آؤ۔ وہ آ کے کہنے لگا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا جب تک یہ مردہ گو آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دے گی۔ آپ اس نے گو ڈالی، مردہ جانور اور بے زبان جانور کیسے بولے؟ آپ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ادب اے گو، فاجابہ بلسان مبین، گو نے فصیح ترین عربی زبان میں جواب دیا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو زینت بخشنے والے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من تعبد، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پہ ہے، زمین جس کے قبضے میں ہے، سمندر جس کے امر کے تابع ہیں، جنت جس کی رحمت کا شاہکار ہے اور جہنم جس کا عذاب خانہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من انا، اے گو اس کو بتا میں کون ہوں؟ گو نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، کامیاب ہو جائے گا وہ انسان جو آپ کے دامن کو تھام لے گا، اور ناکام اور نامراد ہو جائے گا وہ انسان جو آپ کی سنت و سیرت کو نہیں اپنائے گا۔ کل ایک بے زبان جانور کو جو حقیقت معلوم تھی، آج کا پڑھا لکھا مسلمان اس حقیقت سے ناآشنا ہو کے زندگی گزار رہا ہے۔ تو ربیع الاول کا مطالبہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنایا جائے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ اگر روزانہ ایک سنت کو بھی ہم اپنی زندگی میں داخل کریں تو اس کے بعد جب اگلا ربیع الاول آئے گا تو 360 کے قریب سنتیں مسلمان کی زندگی میں داخل ہو چکی ہوں گی۔ یہ کم ہے ایک سال میں ربیع الاول کا فیضان کہ 150 کے قریب سنتیں مسلمان کی زندگی میں داخل ہو جائیں، پھر ہم کہیں گے ہاں مسلمان نے ربیع الاول کی آمد کو کار آمد بنایا۔ تو حضور علیہ السلام کی سنت کا سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ کی سنتوں کو اپنانا کہ نقش قدم نبی کے ہیں، سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، جنت کے راستے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.